بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الوصف هو وهو كون الاسم دالا على ذات مبہمۃ مأخوذۃ مع بعض صفاتها۔ شرح جامی کا سبق نمبر 62 ہے اور وصف شروع کیا جا رہا ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے۔ وصف جو ہے اس کا لغوی اعتبار سے اگر تشریح دیکھیں تو بیان کرنے کو کہتے ہیں، بیان کرنا۔ اصطلاح میں وصف کہتے ہیں کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ مأخوذۃ مع بعض صفاتها۔ خود یہاں پر اس کی تعریف فرما رہے ہیں کہ کسی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جو مبہم بھی ہو اور ملحوظ ہو اپنی بعض صفات کے ساتھ، مبہم بھی ہو اور ملحوظ ہو اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ اب یہ تعریف جو کی ہے کون الاسم، یہ جنس ہے، اس میں تمام اسما آ گئے۔ دالن علی ذات، یہ صفت میں پہلی فصل ہے، اس سے مصادر نکل گئے، کیونکہ مصادر جو ہیں وہ معانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ذوات پر دلالت نہیں کرتے۔ مارنا تو صرف ضربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا، یہ صرف مار کے اوپر، معنی کے اوپر، معنی مار کے اوپر دلالت کرتا ہے، ذات پر دلالت نہیں کرتا۔ مبہمتن، اس دوسری فصل ہے، اس سے وہ اسم نکل کے جو ذاتی معینہ پر دلالت کرتے ہیں، جیسے زید وغیرہ۔ مأخوذتن مع بعض صفاتها، یہ تیسری فصل ہے، تو یعنی تیسری فصل جو ہے وہ یہاں پر کہ اس سے وہ اسم نکل گئے جو ذات مبہمہ پر دلالت تو کرتے ہیں مگر کسی وصف کے ساتھ ان کا لحاظ نہیں ہوتا، کسی وصف کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ذات محضہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں، جیسے رجل۔ اچھا، وصف کی جو اتفاقی مثال اگر ہم یہاں دینا چاہتے ہیں، یہ تو احترازی مثالیں تھیں تین قیدوں سے۔ احمرو، تو یہ جو ہے یہاں پر وصف حمرہ اس کے اندر جو پایا گیا ہے وہ ضاربن میں، ضرب تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ دلالت کرتے ہیں ذات پر بھی، احمرو، اس میں تفضیل اگر اس کو، خیر یہ تو لون اور عیب کے یعنی لون کے معنی میں ہے، لیکن وزن وہ آ رہا ہے، تو یہ ذات کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے اور صفت مشبہ کے طور پر لے لیں اس کو، اور ضاربن جو ہے اس میں فاعل کے طور پر لے لیں تو یہ ذات مع الوصف پر دلالت کر رہا ہے، تو دلالت اس کی ذات پر، ذات مبہمہ پر ہو رہی ہے ان کی، اور بعض صفات کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے، تبھی ہم ان کو ذات مع الوصف کہتے ہیں۔ صفت مشبہ ہو، اس میں تفضیل ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، یہ وہ اسماء مشتقہ جو ہیں۔ اچھا، اب احمر میں حمرہ والی وصف پایا جا رہا ہے، اور ضاربن میں ضربن والا وصف پایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی متن سے متعلق، عبارت سے متعلق۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وصف کی دو قسمیں ہیں، وصف اصلی، وصف عارضی۔ وصف اصلی وہ ہوتا ہے جو اعتبار وضع کے اس کی پیدائش میں بنیادوں میں پڑا ہوا ہو، جیسے احمر وغیرہ اس کی مثال ہے۔ وصف عارضی وہ ہوتا ہے جس میں اصلی وضع پیدائش کے اعتبار سے تو، ایجاد کے اعتبار سے تو وصف نہ ہو، لیکن استعمال میں آ کر اس میں وصفی معنی کوئی عارضاً اس میں پیدا ہو گیا ہو، جیسے اربعون، وضع کے اعتبار سے تو کسی نے جب بنایا تھا تو اس کے سامنے کچھ 4 چیزیں معدود تھے تو اس نے بنایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 4 ایک خاص عدد ہے، 3 سے اوپر 5 سے نیچے، تو تعین تو تھی کسی اس کے اندر، تو اس وقت تو بنیادوں میں اس میں وصفیت نہیں تھی، لیکن آگے جب ہم نے اس کا موصوف نکالا، ہم نے کہا مررت بنسوۃ اربعین، تو نسوہ موصوف نکال کے اس کو اس کی صفت بنایا، تو اب اس میں کچھ وصف پیدا ہو گیا، پوشیدگی پیدا ہو گئی کہ میں گزرا 4 عورتوں کے پاس سے، اب وہ 4 عورتیں کون سی ہیں کوئی پتہ نہیں، تو اب اس میں معنی وصفی پیدا ہو گیا، لیکن یہ ثانوی درجے میں جا کے پیدا ہوا ہے، وضعی پیدائشی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، غیر منصرف کا جو سبب ہے اس کے بننے کے لیے شرطی ہے کہ وصف اصلی ہو، عارضی نہ ہو، کیونکہ وصف عارضی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسماء میں اصل انصراف ہے، منصرف ہونا ہے، تو اس کو جب آپ اصل سے نکالیں گے، غیر منصرف کی طرف لائیں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک طاقتور سبب چاہیے۔ طاقتور سبب جو ہے وہ وصف اصلی ہوتا ہے، وصف عارضی نہیں ہوتا۔
وصف اصلی میں قوت ہوتی ہے، اس کو لاتے ہیں ہم، وصف عارضی میں جو ہے ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اس سے ہم کس طرح اس کو سبب بنا سکتے ہیں؟ تو اصل انصراف سے جب ہم پھیر کے اسماء کو غیر انصراف کی طرف لائیں گے تو پھر ہمیں طاقتور سبب چاہیے، اور وہ وصف اصلی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے ہم نے اس وجہ سے یہ شرط قرار دی ہے کہ وصف اصلی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسم میں وصف اصلی جب پائی جائے گی تو اس میں اگر اسم پر وہ غلبہ اسمیت کا اگر وہ آ جائے، مثلا ایک وصف ہے اور اس کے اوپر غلبہ اسمیت کا آ جائے، تو وہ غلبہ اسمیت کا نقصان نہیں کر سکتا اس وصفیت کا، یعنی وصف پھر بھی وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے اگرچہ غلبہ اسمیت کا آ جائے اس پر۔ غلبہ اسمیت کا مطلب یہ ہے کہ اسم کو آپ اپنے افراد میں سے بعض کے ساتھ اس طرح خاص کر دیں کہ وہ اسم ان افراد پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج نہ ہو۔ پھر جیسے اسودو، بنیادوں میں تو وصف پڑا ہوا ہے نا وضع میں، آگے چل کے آپ اس کو اسودو کو کالے سانپ کا نام بنا دیں تو اس میں اسمیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی آپ ارقم کو ڈبڈبے سانپ کا نام بنا دیں، لیکن بنیادوں میں وضع، اصل وضع میں تو یہاں پر پڑا ہوا ہے اس کے جو ہے وہ وصف پوشیدگی، ادہم اس طرح مثال لے لیں۔ تو بہرحال یہ بنیادوں میں جب اصل وضع میں پوشیدگی ہو، وصف ہو، تو بعد میں اگر وہ اسمیت کا غلبہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہاں پر جو ہے ماتن نے پھر یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو شرط ہے نا وجود و عدم کے اعتبار سے، یہ کہ بھئی جو اصل وضع میں ہے تو بعد میں اسمیت نقصان نہیں کرتی، اور جو اصل وضع میں نہیں ہے بعد میں اس میں وصف آ بھی جائے وصفی معنی جیسے اربعون میں، تو وہ غیر منصرف بنا نہیں سکتی۔ تو یہ اس پر دو تفریعات بھی ذکر کی ہیں انہوں نے، تو دو تفریعات یہی ہیں، مررت بنسبت اربعین، یہاں پر جو ہے وہ شرط کے نہ پائے جانے کی پتہ ہے کہ یہ منصرف ہی رہے گا، کیونکہ وصف اصلی اس میں نہیں ہے، عارضی بعد میں پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں بن سکے گا۔ جیسے اسود و ارقم و ادہم، یہ بنیادوں میں وصف تھا، وصف اصلی تھا، تو بعد میں اگر یہ اسمیت کا غلبہ بھی آ جائے تو پھر بھی غیر منصرف ہی رہیں گے، یہ بات کی اسمیت نقصان نہیں پہنچاتی اس چیز کو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں کون الاسم، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پر فرما رہے ہیں کون الاسم، یہ ایک سوال کا اصل میں جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ کون الاسم دالاً علی ذات مبہمۃ، سوال یہ ہے کہ غیر منصرف کے اسباب تو اوصاف محضہ ہوتے ہیں، اور وصف کو تو یہاں آپ نے ذات لایا ہوا ہے، کیونکہ اس کی تعریف ہی آپ نے یہ کی اسم دال علی ذات، تو جواب دیا کہ بھائی وصف سے وہاں پر کون الاسم دالن، اس کو بھی ہم نے یہاں پر کون کے لفظ کے ساتھ لایا ہے، تو کون مصدر ہے تو وصف محض بن گیا، یہاں پر تعویل ہو گئی۔ والمعتبر فی سببیت منع صرف هو الوصف الاصلی لاصالته الى العارضی، یہاں سے وہی بات جو پیچھے ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے کہ وصف اصلی شرط ہے، عارضی سے غیر منصرف نہیں بنے گا، اس کی وجوہات بھی تین ہم نے بیان کر دی ہیں۔ شرط الوصف فی سببیت منع صرف، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ جب اصلی ہونا شرط ہے وصف میں تو پھر وصف کی تقسیم اصلی اور عارضی کی طرف باطل ہو جائے گی، کیونکہ جو وصف عارضی میں وصف اصلی نہیں ہے تو وہ وصف کی قسم کیسے بن سکتا ہے؟ جو وصف عارضی میں، یعنی جو وصف عارضی کے اندر جو ہے وہ وصف اصلی نہیں ہے تو وہ وصف کی قسم کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ وصف کے وجود کے لیے تو اصل ہونا شرط ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال بالفاظ دیگر یوں ہے کہ شرط ہو ان یکون فی الاصل، یعنی وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وصف موجود ہے اصلی نہیں ہے، جیسے مررت بنسبت اربعین، اس میں وصف موجود ہے مگر اصلی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی شرط درست نہیں ہے کہ وصف ہے اصلی نہیں ہے، تو گویا آپ نے اصلی ہونا وصف کے وجود کے لیے شرط قرار دے دی ہے کہ اس شرط کے بغیر وصف کا وجود ہو نہیں سکتا، اور جب نہیں ہو سکتا تو پھر اذا فات الشرط فات المشروط والا قانون متوجہ ہوگا
اس کا جواب دیا بھائی یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہم نے یہ جو وصف اصلی ہے یہ وصف کے وجود کے لیے شرط لگائی ہے؟ شرط یہ وضاحت وصف یا وجود وصف کے لیے ہم نے اصل کی قید نہیں لگائی بھائی، ہم نے یہاں پر اس کے غیر منصرف کے سبب ہونے کے اعتبار سے اس کی قید لگائی ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، ورنہ وصف اصلی نہ بھی ہو تو اپنے وجود میں عارضی ہو سکتا ہے، جیسے ہم بھی قائل ہیں اس کے، لیکن سبب غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے جب ہم اس کو لائیں گے تو اس وقت اس کے ساتھ صفت یہ آپ نے لگائی کہ یہ وصف اصلی ہونا چاہیے، عارضی یہاں سبب نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہاں پر ایک تسامو ماتن سے ہوا ہے کہ اگر وہ اس کی جگہ شرط و تاثیر ہی کہتے تو اعتراض ہی وارد نہ ہوتا، یعنی اس کے وصف اصلی کے اعتبار سے، کہ مطلب وہ غیر منصرف کا سبب بننے کی تاثیر رکھنے کی شرط کے اعتبار سے، تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا۔ الذی هو الوضع، یہ بھی دو سوالوں کا ایک جواب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ معرفہ کو جب معرفہ کے ساتھ کر کے دوبارہ لٹایا جائے تو عین اول مراد ہوتا ہے، تو آپ نے ماقبل میں عن صیغتہ الاصلیہ، وہاں بھی الاصلیہ معرفہ ہے اور اصل سے مراد قاعدہ قانون ہے، تو اب یہاں بھی معرفہ کر کے دوبارہ لایا ہے آپ نے، شرط ہو یکون فی الاصلی، تو پھر اس قانون کے تحت تو وہی عین اول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وصف کی سببیت کے لیے شرط یہ ہے کہ قانون کے موافق ہو، پھر یعنی وصف کی سببیت سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قانون کے موافق ہو، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ پھر جب یہ مطلب لیں تو پھر تو وصف عارضی میں بھی وہ بھی تو قانون کے موافق ہوتا ہے، تو قانون کے موافق ہونے والی بات اگر وصف اصلی میں ہے تو وصف عارضی میں بھی ہے، تو غیر منصرف کا سبب اس کو ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اصل کا سبب جب وصف کے مقابلے میں مذکور ہو، اصل کا لفظ جو ہے جب یہ وصف کے مقابلے میں مذکور ہو، اصل لفظ اصل وصف کے مقابلے میں، تو اس سے مراد موصوف ہوتا ہے، تو معنی یہ بنے گا شرط اس کی یہ ہے کہ وہ وصف موصوف میں ہو، وہ وصف موصوف میں ہو، تو ورز اب یہاں پر وصف عارضی جو ہوتا ہے، وصف عارضی بھی تو موصوف میں ہی ہوتا ہے، تو موصوف میں ہونا اگر وصف اصلی کا سلسلہ ہے تو وصف عارضی بھی تو موصوف میں ہی ہوتا ہے، پھر اس کو بھی سبب بننا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اصل سے مراد وضع ہے بھائی، اصل وضع کے اعتبار سے ما یبتنی علیہ شیء، جس پر کوئی چیز مبنی ہو، یا ما یبتنا علیہ شیء، جس کے اوپر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ وضع پر بھی دلالت ثلاثہ وہ جو ہے وہ وضع پر بھی دلالت ثلاثہ وہ مبنی ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہاں اس مقام پر جو ہے اصل سے مراد وہ وضع ہے، تو معنی پھر اس کا یہ بنے گا کہ وصف وضع کے اعتبار سے وصف ہو، وضع کے اعتبار سے وصف ہو۔ اب وصف وضع کے اعتبار سے جو وصف ہے وہی تو وصف اصلی ہے نا، اس کو جو ہم لے کے آ رہے ہیں، اور وصف عارضی وضع کے اعتبار سے تو وصف نہیں ہوتا، وہ تو بعد میں وصفیت اس میں عارضی طور پر آتی ہے۔ اب یہ جو آپ نے قانون بتایا معرفہ والا قانون، کہ معرفہ کا ارادہ معرفہ کے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی اول مراد ہوتا ہے، تو یہ اکثر ہی قانون ہے، یہ نہیں کہ کلی ہے کہ ہر جگہ فٹ ہوگا، لہٰذا اشکال ختم رفع و دفع ہو جائے گا۔ بِأَن يَكُونَ وَضْعُهُ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے تو یہاں پر جب وضع کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں تو ظرف بننے کی صلاحیت نظر نہیں آتی، وضع نہ ظرف زمان نہ ظرف مکان، تو جواب دیا کہ فی مجازن استعمال کیا گیا یہاں پر، یا فی عندہ کے معنی میں ہے، وقت کے معنی میں، عندہ کے معنی وقت الوضعی، فی الوضعی ای وقت الوضعی، یہ مطلب ہم اس کا لے لیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ بیان تخرجہ عن سببیت من صرف، یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ غلبہ اسمیت کا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، حالانکہ غلبہ اسمیت کا اس کے عموم اور ابہام کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس میں تعین بھی کسی قدر پیدا کر دیتا ہے، تو پھر کیسے آپ جو ہے اس کو پھر بھی اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی غیر منصرف کہتے ہیں اسود و ارقم کو، تو کسی قدر تعین بھی آ جاتی ہے، عموم ابہام اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جواب ہم یہ دیا کہ عدم ضرر سے مراد یہاں پر ایسا نقصان، ایسا ضرر ہے کہ وہ غلبہ اس کی سببیت منع صرف سے اس کو نکال دے، سببیت منع صرف سے اس کو نکال دے، ایسا نقصان نہیں ہے، ایسا نقصان تو یہاں پر نہیں آ رہا نا، سبب ہونے سے پھر بھی نہیں نکال رہا۔ اس پہ اعتراض ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ غلبہ ضرر نہیں دیتا، حالانکہ اسود اگر نام رکھ دیا جائے رجل ابیض کا تو غیر منصرف ہوگا۔
تو اب یہاں پر یہ کہ اگر اس کو اسود اگر نام رکھ دیں رجل ابیض کا یعنی سفید آدمی کا، تو غیر منصرف پھر ہونا چاہیے نا اس کو، کہ وزن فعل ہے عالمیت کی وجہ سے، نہ کہ وصفیت کی وجہ سے۔ تو اس کا جواب دیا کہ غلبہ کا جو اختصاص یہاں پر مراد ہے تو اس سے مراد اختصاص الوصف ببعض افراد ہی، وہ مراد ہے، وہ معنی مراد ہے۔ اور رجل ابیض کی جو آپ نے مثال دی ہے یہ اسود کا فرد نہیں ہے، اسود تو کالے کو کہتے ہیں، ابیض سفید کو، تو وہ معاملہ ہی جدا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اعتراض ہوا کہ چلیں پھر یہ رجل یہاں پر جو ہے اسود کا نام ہم اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کو اسود کا نام رکھ دیتے ہیں، اس کو اسود کو یعنی اسود کو رجل اسود کا نام رکھ دیتے ہیں، تو پھر تو رجل اسود میں اس کا فرد بھی پایا جا رہا ہے، پھر یہ وزن فعل اور عالمیت کے لحاظ کر کے غیر منصرف ہوگا، وصفیت پھر بھی یہاں پر سبب نہیں بنے گی۔ تو آپ تو وصفیت کو سبب بنا رہے تھے یہاں پر۔ تو جواب یہ ہے کہ اختصاص سے مراد یہاں پر اختصاص بالنوع ہے، لا بالشخص، اور یہاں جو آپ نے مثال دی ہے یہ اختصاص بالشخص ہے، لہٰذا وصفیت والی ہماری بحث سے یہ خارج ہوں گے۔